الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرة الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون عزیزان محترم، اتباع ہدایت کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اب آہستہ آہستہ اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو رہا ہے، اور میں اپنی بے بضاعتی کے سبب اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ میں اس موضوع کے حق کو نہ ادا کر سکا اور نہ ادا کر سکتا تھا، لیکن چونکہ اب ہمارے پاس کچھ مختصر لمحات رہ گئے ہیں اور گفتگو کو سم اپ بھی کرنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سلسلہ فکر کو متصل کرنے کے لیے میں آغاز سے آیات قرآنی کی تلخیص عرض کر دوں تاکہ فکر آگے بڑھ سکے۔ دیکھیے، ہدایت ذمہ داری ہے پروردگار عالم کی، جیسا کہ پروردگار عالم نے سورہ واللیل میں ارشاد فرمایا انا علینا للہدی، ہدایت کی ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں، کسی اور کو ہدایت کرنے کا حق نہیں ہے سوائے ہمارے۔ سورہ دہر میں ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اپنے راستے کی طرف خود ہم نے ہدایت کی ہے، اب چاہو قبول کرو چاہو ٹھکرا دو۔ سورہ نحل کی 8ویں آیت میں ارشاد کیا وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین، ہدایت کی پوری ذمہ داریاں فقط اور فقط اللہ کے لیے ہیں، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو اللہ اس دنیا کے ایک ایک انسان کی ہدایت کرتا، لیکن اس کی یہ مشیت نہیں تھی کہ وہ جبر کے ذریعے ہدایت کرے۔ بھائی گفتگو فلسفہ جبر و اختیار کی ذہن میں تو محفوظ ہے نا، جبر کے ذریعے ہدایت نہیں ہوگی، اسی لیے ہم نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنی نماز میں، ہر نماز میں کم از کم 2 مرتبہ یہ دعا مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم۔
سری گزرتے ہوئے جملہ عرض کر دوں. بھائی ترجمہ کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ پروردگار ہدایت کر صراط مستقیم کی طرف. بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کیا ہے، نیت کی ہے، قبلہ رخ کھڑے ہوئے ہیں، کلمہ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کر صراط مستقیم کی طرف. ہے نا؟ تو ترجمہ یہی ہے کہ ہدایت کر صراط مستقیم کی طرف، ترجمہ یہی ہے. لیکن جیسا کہ اگر میرے محترم سننے والے یاد رکھتے ہوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یطہرکم، طاہر کروں گا نہیں، طہارت پر باقی رکھوں گا، طہارت پر باقی رکھوں گا. تو اب اہدنا ہدایت کر نہیں، ہدایت پر باقی رکھ. میں نے ہی برس پہلے مرکزی امام بارگاہ میں منصب ہدایت کے عنوان سے گفتگو کرتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم کے سلسلے میں ایک جملہ عرض کیا تھا. یعنی میرا خیال یہ کہ یہ میں 9 برس پرانی بات عرض کرنے جا رہا ہوں. 9 برس پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ 2 ترجمے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہدایت کر صراط مستقیم کی، ایک ترجمہ یہ ہے. اور تاج کمپنی سے جتنے ترجمے چھپے ہیں ان سب کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہی ملے گا کہ پروردگار ہدایت کر صراط مستقیم کی. لیکن اگر مولانا فرمان علی اور مولانا مقبول احمد کے ترجمے کو دیکھیں گے آپ اور فٹ نوٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں ہدایت پر باقی رکھ. بھائی ہمارا مترجم جب ترجمہ کرتا ہے تو ترجمہ کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت پر باقی رکھ. اور دوسرا مترجم جب ترجمہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہماری ہدایت کر صراط مستقیم کی طرف. تو یہ جملہ تو اسی وقت کہا جائے گا نا جب یقین نہ ہو کہ ہدایت ہو گئی. یقین نہ ہو کہ ہدایت ہو گئی تو آدمی کہے گا پروردگار ہدایت کر. اور جہاں یقین ہو کہ ہدایت ہو گئی وہ کہے گا کہ پروردگار ہدایت پر باقی رکھ. تو اب فیصلہ کیسے ہو؟ بھائی فیصلہ نماز میں ہوگا. جو سورہ حمد کے بعد کہے آمین وہ ہدایت کی طرف جانا چاہ رہا ہے. دو ہی تو ترجمے ہیں نا، اور دونوں کا فیصلہ نماز ہی میں ہے، کہیں اور نہیں ہے. بھائی جہاں ہدایت کی ضرورت ہے وہاں کہا آمین پروردگار ہدایت کر دے، اور جہاں ہدایت ہے وہاں کہا الحمدللہ رب العالمین ہم قائم ہیں رہے پر. ہدایت کی طلب، اس کی بقا. کل میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی انسان تو انسان ہے، کوئی نبی بھی ایسا نہیں چھوٹا جس کے ساتھ کوئی شیطان نہ رہا ہو. تو ہدایت پر آ جانا کمال نہیں ہے، ہدایت پر باقی رہ جانا کمال ہے. بھائی زندگی بھر انسان کلمہ پڑھتا رہے اور آخری وقت میں نیت بدل جائے، ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے. اس لیے ہدایت کی بقا کا مطالبہ پروردگار سے اور ہدایت کی بقا کی دعا پروردگار سے یہ لازمی ہے.
اب انسان کی فطرت ہے، انسان کا مزاج ہے، انسان کی کیفیت تجسس ہے کہ وہ ہدایت کی راہ میں آگے بڑھے. بھائی جملوں کو محفوظ کرتے جائیں. تم دعا مانگو وہ ہدایت دے گا. سمپ کر رہا ہوں پچھلی ساری تقریروں کو. تم دعا مانگو وہ تمہیں ہدایت عطا کرے گا. بھائی کس شان سے عطا کرے گا؟ سورہ انعام 125ویں آیت جسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ جب کسی انسان کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. اللہ جب کسی انسان کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. اور جسے گمراہی میں چھوڑتا ہے اس کے دم کو گھونٹ دیتا ہے، اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اس کا سینہ تاریک ہو جاتا ہے. تو ارادہ کرے اللہ ہدایت ملے انسان کو، ارادہ کرے اللہ گمراہ ہو جائے انسان. بھائی ارادے کی دونوں قسمیں ذہن میں محفوظ ہیں. ایک ارادہ کہ میں کروں تو خود کروں گا، اور دوسرا ارادہ کہ دوسرا کرے. ارادہ میرا عمل دوسرے کا، تو جب وہ کرے گا تو ہوگا. تو اب آیت کا مفہوم کچھ واضح ہوا. بھائی ارادہ ہے اللہ کا لیکن ہدایت اسے دے گا جو ہدایت کی طرف بڑھے، اور گمراہ وہ ہوگا. میں بڑی احتیاط کر رہا ہوں لفظوں میں اس لیے کہ مجھے ان لفظوں سے فائدہ اٹھانا ہے آگے چل کے. گمراہ وہ ہوگا جو خود گمراہی کی منزل میں آگے جا رہا ہو، جو خود جا رہا ہو منزل گمراہی میں آگے. اور پروردگار کا کام فقط اتنا ہے کہ اپنی توفیق کو اسے روک لے. اس سے زیادہ پروردگار کا کام نہیں ہے. یعنی گمراہ کرنا اللہ کا کام نہیں ہے. اللہ کا کام ہے کہ جو توفیقات جاری ہیں ان توفیقات کو پروردگار روک لے. تو جہاں جہاں قرآن مجید میں یذل من یشاء اور یہدی من یشاء کا لفظ استعمال ہوا ان سارے مقامات پہ مفہوم یہی ہے. بھائی بہت توجہ رکھیے گا اس لیے کہ بعض راسی اکیڈمک ہے لیکن چونکہ میرے سامنے سارے پڑھے لکھے نوجوان دوست بیٹھے اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں اور یہی تمہید ختم ہو جائے گی. یذل من یشاء اٹھا کے دیکھ لیں ترجمے. جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. یہدی من یشاء جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اب یہ تو عجیب مرضی ہو گئی نا کہ جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے ہدایت دے دے. ترجمہ یہی ہے. اب عزیزو رک جائیں. من کے معنی جو، یشا کے معنی چاہتا ہے. یہ دونوں لفظ ذہن میں رہیں اور یہی دونوں لفظ فیصلہ کن ہے کہ اللہ واقعا جبر سے ہدایت کرتا ہے یا اختیار سے. من کے معنی جو، یشا کے معنی چاہتا ہے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ یہدی من یشا اس کی ہدایت کرتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے. وَيُذِلُّ مَن یشاء اور اسے گمراہی میں چھوڑتا ہے من یشاء جو گمراہی چاہتا ہے. تو اب تو بات واضح ہوئی نا کہ ہدایت اور گمراہی کے سلسلے میں جبر نہیں ہے، اختیار ہے. بھائی اگر میں اس بات کو کنوے کر سکا تو پوری انسانیت کو اختیار دیا کہ چاہو تو ہدایت کو قبول کرو، چاہو تو ٹھکرا دو. اور اگر تم نے ہدایت کو قبول کر لیا تو تم اشرف المخلوق ہو، اور اگر تم نے ہدایت ٹھکرا دی جانور سے بھی بدتر ہو. اب پھر آیت سورہ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا. آیت کا نشان 157. ہزاروں مرتبہ میں نے یہ آیت اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کی ہے لیکن اب سرسری گزر رہا ہوں تاکہ مجھے نتیجہ دینے میں آسانی ہو جائے. لقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس. ہم نے لقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس ہم نے انسانوں کی اور جنوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے طے کر دیا ہے. بھائی عجیب و غریب آیت ہے. لقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس ہم نے جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے طے کر دیا ہے. تو اب اکثریت پہ ناز کیسا؟ لقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس
کیوں طے کیا ہم نے کہ اکثریت جہنم میں جائے گی؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، عقل ہے سوچتے نہیں ہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہے سنتے نہیں ہیں۔ بھائی عجیب منزل فکر ہے، عقل ہے سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے سنتے نہیں ہیں، تو ہدایت وہ جو تینوں پہ تمام ہو جائے، عقل تک بھی بات جائے، آنکھوں کے سامنے بھی بات آئے، کان کے سامنے بھی بات آ جائے، کان سنے، آنکھیں دیکھیں، عقل غور کرے۔ بھائی اسی لیے تو ہاتھوں پہ بلند کیا تھا کہ دیکھو۔ بھائی یعنی بلند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جملہ فرما دیتے، بلند کیا آنکھیں ہیں تو دیکھو، جملہ کہا کان ہے تو سنو، اور پھر اب جاؤ، عقل ہے تو غور کرتے رہنا زندگی بھر۔ ظاہر ہے کہ میرا یہ دستور نہیں ہے کہ جو باتیں آپ ہزاروں مرتبہ سنتے رہے ہوں انہی باتوں کو دوہرا دیا جائے، نہیں، ضرورت کیا ہے؟ بھائی کان ہے تو سنو، اور کیا سنو؟ وہی جملہ جو آپ کے ذہن میں محفوظ ہے۔ بھائی جملہ تو محفوظ ہے نا، اب جملے کو دوہرا کے کیا کروں؟ بھائی کان ہے تو سنو، کیا سنو؟ وہی جملہ جو پیغمبر نے کہا تھا۔ تو پالان شتر کے ممبر پر دو مولا کھڑے ہوئے تھے۔ بھائی مولا کے معنی مالک۔ بھائی توجہ، بہت توجہ رکھیے گا، لغت میں لغات تضاد ہیں، دن مقابلے میں رات، جھوٹ مقابلے میں سچ، خیر مقابلے میں شر، سفید مقابلے پر سیاہ، تضاد ہے نا لغت کے اندر، تضاد ہے۔ مولا مقابلے میں غلام، بھائی یہی ہے نا۔ تو اس بھرے مجمع میں پالان شتر کے ممبر پہ دو مولا، اور سامنے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی اب میں مولا کے معنی میں کنفیوز نہیں کرنا چاہتا سننے والوں کو کہ مولا کے معنی کیا ہے۔ 40 معنی لکھے ہیں لغت عرب میں مولا کے، مولا کے 40 معنی لغت عرب میں لکھے ہیں، عربی کی لغت اٹھائیں، یعنی کم سے کم 20، زیادہ سے زیادہ 40 معنی ہیں۔ تو اب لوگوں نے تو یہی کہا کہ بھائی مولا کے تو بہت سے معنی ہیں، خدا معلوم کس معنی میں مولا کہا تھا۔ تو اب مجھے بھی نہیں معلوم کس معنی میں کہا، لیکن اتنی بات طے ہے کہ جس معنی میں محمد مولا، بھائی آپ مولا کے معنی جانتے ہیں؟ مولا کے معنی مسافر، مولا کے معنی پڑوسی، مولا کے معنی دوست، مولا کے معنی غلام، مولا کے معنی چچا زاد بھائی۔ کتنے معنی ہیں بھائی؟ یہ سب مولا کے معنی ہیں۔ مولا کے معنی پناہ میں لینے والا۔ بھائی بات تو واضح ہو رہی ہے نا۔ تو اب جس معنی میں پیغمبر مولا، اسی معنی میں یہ علی مولا ہے، اسی معنی میں۔ بھائی اب معنی کی وضاحت کروں، قرآن نے آواز دی، بھائی توجہ، قرآن نے آواز دی کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے تو پروردگار کافروں سے کہے گا، بھائی توجہ رکھیے گا، قرآن مجید کی آیت پیش کر رہا ہوں، کافروں سے کہے گا ماواکم النار ہی مولاکم، کافروں سے کہے گا جہنم میں جاؤ،
آج جہنم تمہارا مولا ہے. تو کیا آپ یہ ماواکم النار قرآن ہے، قرآن کی نظر ہے، ماواکم النار ہی مولاکم، جاؤ تمہاری پناہگاہ جہنم ہے اور یہی تمہارا مولا ہے. تو اب کیا ترجمہ فرمائیے گا کہ چچا زاد بھائی ہے؟ بھائی کوئی بات تو واضح ہو رہی ہے نا. تو دن کے مقابلے پہ رات، خیر کے مقابلے پہ شر، نیکی کے مقابلے پہ بدی، خبیث کے مقابلے پہ طیب، مولا کے مقابلے پر غلام. اب تو معنی معین ہو گئے نا مولا کے معنی معین ہو گئے. تو اب دو مولا ہیں اس بھرے مجمع میں جس میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام تشریف فرما ہیں. 1.25 لاکھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی میری آج تک خدا کی قسم بات سمجھ میں نہیں آئی، اور میں ان ذاکروں میں نہیں ہوں جو عبادات کی توہین کریں. نہیں، انسان پیدا کیا گیا عبادت کے لیے. انسان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورہ زاریات 51واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی یہ 57ویں آیت ہے. بھائی بات آ گئی تو جملہ سنتے جائیں. وما خلقت الجن والانس 57 58 59 3 آیتیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. سنو، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو کام کیا ہے آپ کا؟ عبادت کرنا. بھائی عبادت کرنا ہی آپ کا کام ہے اور کچھ نہیں ہے. یعنی جو کچھ بھی ہے نا اس دنیا میں وہ ہے اللہ کی عبادت. تو اب انسان عبادت کی توہین کر کے مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. خدا کی قسم، توہین عبادت خدا کوئی کر کے مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو عبادت بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ سارے جو اعمال و افعال ہیں، یہ جو عبادتیں بہت اہم ہیں. لیکن بہت معذرت کے ساتھ بھائی حکم نماز آیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہے نا آیت قرآن کی؟ کیا مجمع جمع کر کے سنایا تھا پیغمبر نے؟ بے سوال ہے. کیا مجمع جمع کیا تھا اور مجمع جمع کر کے کہا نماز پڑھو؟ نہیں، جو ملتا گیا اس کو سناتے گئے. حکم آیا آتوا الزکات، حکم آیا آتوا الزکات، زکات دو. کا مجمع جمع کیا مسجد میں اور پھر آیا سنائی، ملتے گئے لوگ سناتے چلے گئے. حکم آیا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ہم نے مستطیع افراد پر حج کو واجب کر دیا. تو کیا 1.5 لاکھ آدمی جمع کر کے اعلان کیا؟ نہیں، جیسے جیسے ملتے گئے ویسے ویسے کہتے گئے. تو یہ ہے عبادتوں کی حیثیت کہ جیسے جیسے ملتے جائیں ویسے ویسے بتلاتے جاؤ. اور علی کی مولائیت کی حیثیت یہ ہے کہ جو بڑھ گیا ہے بلواؤ، جو رک گیا ہے اسے آگے بلاؤ. جمع کرو. حکم نماز، حکم روزہ، حکم حج، کسی کے لیے پیغمبر نے مجمع کو جمع نہیں کیا. مجمع جمع کرو. آج علی کے فضائل بیان کروں گا. مجمع جمع ہوا، صحابہ کرام ہے نا تشریف فرما ہے اور پیغمبر فضائل بیان کر رہے ہیں. تو اب مجلس کی اہمیت سمجھ میں آئی. بولنے والا نبی، سننے والے صحابہ کرام. تو بھائی صحابہ ہی کی سنت سمجھ کے فضائل علی کی مجلس میں تو آؤ. فضائل بیان ہو رہے ہیں، فضائل بیان ہو رہے ہیں. اور آخری جملہ جب فنیشنگ ٹچ دیا پیغمبر نے اپنے خطبے کو، اختتامیہ جملہ کا، تو یہی ہے نا اختتامیہ جملہ. بھائی اختتامیہ جملہ یہی ہے کہ جس کا میں مولا اس کا یہ ہے مولا. تو اب دو مولا ہیں اور باقی سارا مجمع غلام ہے. بھائی اتنی بات تو طے ہو گئی نا. اب یہ تو ہم طے کر چکے کہ اب اس بھرے مجمع میں تپتی ہوئی دوپہر میں
دو مولا کھڑے ہیں اور باقی سب غلام ہیں. اچھا یہ واقعہ کب ہوا؟ سن 11 ہجری میں نا. اختلاف ہے 10 ہجری کا آخر یا 11 ہجری کی ابتدا. چونکہ اس بات میں اختلاف ہے کہ سن ہجری کو ربیع الاول سے شروع کیا جائے یا محرم سے شروع کیا جائے, اس لیے عرض کر رہا ہوں. بھائی واقعہ تو ہو گیا نا, اب کیا تاریخ وہیں رک جائے گی؟ تاریخ تو آگے بڑھے گی. انسان تو پیدا ہوں گے نا, بھائی تاریخ تو نہیں رکے گی. تو بھرے مجمع میں دو مولا ہیں اور باقی سب غلام ہیں. اب جب زمانہ آگے بڑھے گا تو دنیا میں مولا کی نسل بھی آگے بڑھے گی, غلاموں کی نسل بھی آگے بڑھے گی. یعنی جب تاریخ آگے بڑھے گی جب جذبے کی بھی قدر کرتا ہوں. یعنی یہی کمال ہے فضائل علی کا. یعنی جب فضائل علی بیان ہوتے ہیں نا تو انسان اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتا. اب خدا معلوم وہ کیسے تھے کہ رسول فضائل بیان کر رہا تھا, سروں پہ طائر بیٹھے ہوئے تھے. اب جملہ سماعت کریں اور اسے قیامت تک یاد رکھیں. بھائی تاریخ آگے بڑھی, ایک طرف مولا زادے پیدا ہوئے, دوسری طرف غلام زادے پیدا ہوئے. تو اب اگر کبھی کوئی مولا زادہ کسی غلام زادے کو غلام زادہ کہہ دے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تاریخ جب آگے بڑھے گی تو ایک طرف مولا زادے پیدا ہوں گے, دوسری طرف غلام زادے پیدا ہوں گے. تو اب پریشانی کی کیا بات ہے؟ بھائی کہہ دیا مولا زادے نے کہ تو غلام زادہ ہے. بھائی بات تو واضح ہو رہی ہے نا, لیکن بات اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک میں تاریخ سے ایک چھوٹا سا جملہ عرض نہ کروں. پیغمبر اکرم کا آخری وقت ہے اور پیغمبر اکرم نے لشکر اسامہ کو مرتب کیا, ایک فوج مرتب کی پیغمبر نے اپنے آخری وقت میں, اور اس کی سربراہی دی حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ کو. زید ابن حارثہ کو جانتے ہیں؟ بھائی بزرگ تو جانتے ہی ہیں, اب بزرگوں سے کیا بات کرنی. یہ جو میرے سامنے نوجوان مجمع بیٹھا ہے نا اسے مخاطب کر رہا ہوں. زید ابن حارثہ کے بیٹے ایک اچھے قبیلے کی ایک فرد تھے. ڈاکوؤں نے انہیں ان کے وطن سے اغوا کیا, زید کو بچپنے میں مکے میں لا کے فروخت کیا, پیغمبر نے خرید لیا, پیغمبر کے غلام رہے. جب بہت دنوں کے بعد حارثہ کو خبر ہوئی, بہت دنوں کے بعد, کہ کسی نے جا کے بتایا کہ تمہارا بیٹا مکے میں فروخت ہوا ہے اور فلاں گھر میں پل رہا ہے غلام کی صورت میں, تو وہ آئے اور انہوں نے ایک بہت بڑی دولت آفر کی پیغمبر اکرم کو کہ میرا بیٹا مجھے دے دیں. پیغمبر نے کہا کہ میں نے یوں ہی دیا, لے جاؤ اپنے بیٹے کو, دولت لے کے کیا کروں گا. تو بے اختیار زید کہنے لگے کہ باپ کے پاس نہیں جاؤں گا, باپ کے پاس نہیں جاؤں گا. کہا آزاد کر رہا ہوں, کہا آزادی بھی قبول نہیں کروں گا, غلام ہی رہوں گا. اب زید غلام ہے, زید ابن حارثہ غلام ہے,
اور یہ بھی یاد رکھیے نوجوان دوستوں سے عرض کر رہا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں پیغمبر اکرم کے زمانے کی کل 2 شخصیتوں کا تذکرہ ہے، نام ہے، تذکرے تو بہت سے ہیں بھائی، سورہ منافقون بہت سو کے تذکروں سے بھرا ہوا ہے۔ تذکرے تو بہت ہیں لیکن نام کل 2 کے ہیں، نام ایک ابو لہب کا نام سورہ لہب میں، اور دوسرا حضرت زید کا نام سورہ احزاب میں، 33واں سورہ ہے قرآن مجید کا۔ تو یہ شرف ہے حضرت زید کا کہ ان کا نام قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب غلام ہے نا پیغمبر کے، ان کے بیٹے ہیں اسامہ، غلام زادے ہوئے نا بھائی، بات وہی مولا زادے اور غلام زادے کی ہے۔ اب دیکھیں کس طریقے سے پیغمبر اکرم نے ناک رگڑی ہے ان عرب سرداروں کی، کہا اس کی سربراہی میں لشکر جائے گا۔ اس کی سربراہی میں لشکر جائے گا۔ اور بڑا خطرناک جملہ کہا پیغمبر نے، تاریخ میں موجود ہے، لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے وہ رحمت خدا سے دور ہے۔ میں نے ترجمہ بھی بڑی احتیاط سے کر دیا ہے، لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے وہ رحمت خدا سے دور ہے۔ اب تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ کون گیا کون نہیں گیا۔ دیکھیں اب یہ میرا پرابلم نہیں ہے، اب یہ تاریخ کا مسئلہ ہے۔ اب یہ جا کے دیکھیں فہرست کہ کون گیا کون نہیں گیا، لشکر گیا یا لشکر نہیں گیا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ بس ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو نہیں گئے تھے نا ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں نہیں گئے جب پیغمبر نے اتنا شدید حکم دیا تھا؟ دیکھیں مجھے واپس جانا ہے سورہ اعراف کی اس آیت تک، مجھے سورہ اعراف کی وہ آیت یاد ہے، یہاں سے میں نے آغاز کیا تھا گفتگو کا، اور واپس جانا ہے، لیکن اس جملے کے بعد بھائی آپ کیوں نہیں گئے؟ اتنا شدید جملہ کہا تھا پیغمبر نے کہ وہ خدا کی رحمت سے دور ہے جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے، بھائی آپ کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے بھائی بات کل اتنی ہے کہ ہم ہیں آزاد اور وہ ہے غلام زادہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہم ہیں آزاد اور وہ ہے غلام زادہ۔ تو ہمارے دل نے یہ پسند نہیں کیا کہ ایک آزاد شخص غلام زادے کی سرداری میں لشکر میں شریک ہو جائے۔ تو بھائی تمہارا تو یہ حوصلہ ہو کہ چونکہ تم آزاد ہو اس لیے غلام زادے کے لشکر میں نہیں گئے، تو پھر وہ جو مولا تھا وہ کسی غلام زادے کی بیعت کیسے کر لیتا؟ آنکھیں ہیں تو اٹھا لیا ہے دیکھ لو، کان ہیں تو جملہ کہہ رہا ہوں یاد سن لو، اور دماغ ہے تو زندگی بھر یاد رکھنا۔ کوئی بات ہو گئی نا؟ تو ہم نے بہت سے انسانوں کو اور جنوں کو طے کر دیا ہے کہ جہنم میں بھیجیں گے۔ آنکھ ہے دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے سنتے نہیں ہیں، عقل ہے غور نہیں کرتے۔ اولائے کا کل انعام، جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اولائے کا ہم الغافلون، اصلی غافل یہی لوگ ہیں، جانور سے بدتر ہیں۔ اب اگر میں تاریخ قرآن سے کوئی واقعہ پیش کروں، یعنی اگر اپنی زبان سے کہوں آپ کہیں گے داستان ہے، نہیں بھائی کہنے والا کہہ دے گا گپ ہے گپ۔ یعنی میں ایسی بات عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا ہے، لیکن اگر قرآن کہہ دے تو ایک ایک لفظ حق ہے۔ میں کہوں گا نا تو داستان ہے، اگر قرآن کہہ دے تو ایک ایک لفظ حق ہے۔ بھائی واقعہ سنیں گے؟ ساتھ چلے، میں عرض کر چکا کہ ہر نبی کے ساتھ شیطان ہے۔ اب آدم چلے تو ابلیس چلا ساتھ میں، دونوں زمین پہ آئے، آدم نے گھر بسایا، اولاد ہوئی۔ اب 4 آدمیوں کی دنیا ہے، آدم، حوا، قابیل، حابیل۔ اور آدم کون ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ ہے اللہ کے خلیفہ۔
بھائی حکومت کتنی بڑی ہے؟ کتنے بڑے جغرافیائی رقبے پر ہے؟ آدم کی فوج میں لوگ کتنے ہیں؟ آدم نے قاضی عدالتیں کتنی بنائی ہیں؟ آدم نے شورا بنائی تھی یا نہیں بنائی تھی؟ کچھ نہیں ہے نا بھائی، کچھ بھی تو نہیں ہے نا آدم کے پاس، اور پھر خلیفہ ہے. تو قرآن نے بتلا دیا نا کہ خلافت اور ہے، حکومت اور ہے. یعنی بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ خلافت کو حکومت کے ساتھ مشتبہ نہ کریں. ہو سکتا ہے کہیں حکومت ہو خلافت نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کہیں خلافت ہو حکومت نہ ہو. وہ ہے خلیفۃ اللہ فی الارض. اور حکومت کتنی بڑی؟ 4 افراد، خود ہے، بیوی ہے، 2 بچے ہیں، قابیل اور حابیل. بھائی ماں بے گناہ، باپ معصوم، گھر مقدس. آدم کا گھر ہے نا، نبی کا گھر ہے. جبریل بھی آ چکے ہیں گھر میں. اور وہاں ایک حابیل ہے، ایک قابیل ہے. بھائی آپ نے دیکھا ابلیس کی دسترس کہاں تک ہے؟ گھس گیا نبی کے گھر میں. اب میں کیا عرض کروں اس سے آگے؟ بھائی یعنی رسائی کہاں تک ہے؟ نبی کے گھر تک. بھائی ایک حابیل بنا، دوسرا قابیل بنا. تو اب نہ مقدس ماحول گمراہ ہونے سے روکتا ہے، نہ مقدس نسب گمراہ ہونے سے روکتا ہے، نہ مقدس گھر گمراہ ہونے سے روکتا ہے. یہ اپنی اپنی صلاحیت قبول پر ہے کہ کون ہدایت لینا چاہتا ہے، کون گمراہ ہونا چاہتا ہے. بھائی بات تو واضح ہو رہی ہے نا. اب 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے قابیل، دوسرے کا نام ہے حابیل. دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی. یہ جو بھی جملہ عرض کر رہا تھا میں کہوں تو آپ کہیں گے داستان ہے، اب قرآن بیان کر رہا ہے. دونوں نے قربانی پیش کی. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی رد ہو گئی. اب جو رد ہوئی تو تیوریوں پہ بل آ گئے. حابیل سے کہنے لگا کہ یہ بات کیا ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی؟ قرآن میں جملہ ہے، سورہ مائدہ 5واں سورہ. کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. بھائی اللہ کا بھی ایک دستور ہے کہ وہ اگر کوئی قربانی قبول کرتا ہے تو فقط صاحبان تقویٰ سے، فاسق سے قربانی قبول نہیں کرتا، چاہے وہ کتنے ہی خیرات کیوں نہ کرتا رہے. آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ قربانی صاحبان تقویٰ سے قبول کرتا ہے. جو اللہ گیا قابل، کہا کہ کیا میں صاحبان تقویٰ میں نہیں ہوں؟ اور یہ کہہ کے اس نے پتھر اٹھایا حابیل کو مارنے کے لیے. پتھر اٹھایا. بھائی آپ نے بڑی زحمت کی اور ظاہر ہے کہ آپ کی فکر کے سہارے میں اتنی دیر تک بولتا رہا اور آپ کی سماعت کے سہارے اتنی دیر تک گفتگو جاری رہی. تو اب میں آہستہ آہستہ صرف واقعے کو بیان کر دوں، فقط واقعے کو بیان کر دوں اور گفتگو کو تمام کروں. بہت ٹھنڈے دل سے جہاں جہاں میرے محترم سننے والے سن رہے ہیں سنتے چلے جائیں. اٹھایا قابیل نے ایک پتھر حابیل کو مارنے کے لیے. اب پھر قرآن نے کہا حابیل کھڑا ہے، وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا اسے مارنے کے لیے. حابیل کہتا ہے ما انا بے باست یدی الیک، تم مجھے مار دو پتھر، مجھے فکر نہیں ہے، لیکن میں اپنا ہاتھ تمہارے خلاف نہیں اٹھاؤں گا. بھائی اگر حابیل کا ہاتھ اٹھ جاتا نا تو کہتے 2 بھائیوں کی جنگ ہے. اگر حابیل کا ہاتھ اٹھ جاتا تو تاریخ یہی کہتی کہ 2 بھائیوں کی جنگ تھی. کہا کہ نہیں، ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تاکہ پتہ چل جائے جارح کون ہے، مظلوم کون ہے. بھائی بہت آہستہ پتھر اٹھایا اس نے مارنے کے لیے. بھائی یہ پتھر کی تاریخ بھی بڑی قدیم ہے. اب میں کن کن مسائل پہ گفتگو کروں، واقعاً وقت میں گنجائش نہیں ہے. بڑی قدیم ہے پتھر کی تاریخ. عرض کروں قابیل نے پتھر اٹھایا حابیل کو مارنے کے لیے. بھائی سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا. آئے ابراہیم آذر کے پاس اور کہنے لگے یا ابت قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. چچا میرے پاس نبوت آ گئی
اور علم آ گیا, تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, میری پیروی کرو, میں تمہاری ہدایت کروں گا. میں سنیں, اب یہ جملہ کس نے کہا؟ ابراہیم نے, کہ چچا میرے پاس نبوت آ گئی, علم آ گیا, سب کچھ ہے میرے پاس, میری پیروی کرو, ہدایت پا جاؤ گے. جھنجھلا کے آزر کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی, بھائی ابراہیم تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, مجھے اپنے خداؤں سے چھوڑا رہے ہو. بھائی جملہ سنیں, آزر کا جو آج تک قرآن میں موجود ہے, اراغب انت عن آلہتی, مجھے میرے خداؤں سے چھوڑا رہا ہے. لأرجمنک فاہجرنی ملیا, بھاگ جا میرے پاس سے ورنہ اتنے پتھر ماروں گا کہ تو زخمی ہو جائے گا. قابیل کے ہاتھ میں بھی پتھر ہے, آزر کے ہاتھ میں بھی پتھر ہے. سورہ مریم, بھائی تاریخ کس طریقے سے آگے بڑھتی ہے. اور اب سورہ یاسین 36واں سورہ قرآن مجید کا, وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. درمیان سے آیتیں چھوڑ رہا ہوں, بہت توجہ رکھیے گا. حبیب بیان کر دو اس واقعے کو لوگوں کے سامنے, لوگ عبرت حاصل کریں. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, کہ ایک گاؤں تھا, اس گاؤں میں کچھ لوگ رہتے تھے اور ہم نے کچھ رسول بھیج دیے وہاں پہ. وَاضْرِبْ لَهُمْ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ, ہم نے 2 رسول بھیجے اور تیسرا رسول ان کی تائید میں بھیج دیا. بھائی بہت توجہ رکھیے گا, تائید میں بھیجا اور وہ کہنے لگے گاؤں والوں سے جا کے کہ ہم ہیں رسول, ہمیں رسول. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا, قریے والوں نے کہا کہ بھائی یہ تم رسول کہاں سے ہو گئے, تم تو ہم جیسے بشر ہو. تو کفر اور اسلام کے درمیان سرحد یہی جملہ ہے, ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون, تم تو ہم جیسے بشر ہو, اللہ نے تم پہ کچھ نازل نہیں کیا, نعوذ باللہ تم جھوٹ بول رہے ہو. بھائی توجہ, قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون, کہنے لگے کہ ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. بھائی توجہ, بہت توجہ, یہ کہ اب جملہ آ رہا ہے, فیصلہ کون؟ قالوا انا تطیرنا بکم, بستی والے کہنے لگے کہ بھائی جب سے تم آئے ہو نا ہمارا گاؤں منحوس ہو گیا ہے. انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم, اگر تم تبلیغ سے بعد نہیں آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے. وہ دن اور آج کا دن, وہ دن اور آج کا دن, انسان ابھی تک عہد جمادات میں پتھروں کی پوجا کر رہا ہے. قالوا, بھائی توجہ, لئن لم تنتہوا لنرجمنکم اور لیمسنکم منا عذاب علیم. قالوا طائرکم معکم این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. بستی والے کہنے لگے کہ کس سے کہنے لگے؟ پیغمبروں سے, کہ جب سے تم آئے ہو ہماری بستی میں نحوست آ گئی. اب جواب میں پیغمبروں کو جلال آ گیا, کہنے لگے طائرکم معکم, ارے تم ہمیں منحوس کہتے ہو, ہم منحوس نہیں ہیں, منحوس تم ہو. بطن مادر میں تھے تو منحوس تھے, پیدا ہوئے تو منحوس پیدا ہوئے, بچے تھے تو منحوس بچے تھے, جوان ہوئے تو منحوس تھے, بوڑھے تھے تو منحوس تھے, جب مرو گے تو منحوس مرو گے, اور جب محشر میں اٹھو گے تو منحوس اٹھو گے. بھائی بہت توجہ فرمائیے گا. تو پتھر کی تاریخ سمجھ میں آئی, قابیل سے شروع ہوئی, اس نے پتھر اٹھایا, پھینکا حابیل کی طرف, حابیل اس پتھر کی زد سے مر گیا. بھائی اب میں بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا اور اب گفتگو بہت زیادہ طویل نہیں ہوگی, گفتگو اپنی آخری منزلوں سے قریب ہے. اب قرآن بول رہا ہے, اب لاشا پڑا ہے حابیل کا, حابیل کی میت پڑی ہے اور قابیل یہ سوچ رہا ہے کہ کروں کیا. پہلا قتل ہے نا انسانیت کی تاریخ میں, یہ انسانیت کی تاریخ کا پہلا قتل ہے اور قابیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرے. اب قرآن نے آواز دی, فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ, اللہ نے ایک کوا بھیجا,
دیکھیے اللہ کس طریقے سے انسان کی ہدایت کرتا ہے. باس اللہ غرابن یبحث فی الارض، اللہ نے ایک کوا بھیجا اور اب دو کوے آئے ٹکرائے، آپس میں لڑے، ایک مرا یبحث فی الارض، دوسرے کوے نے زمین کھودنی شروع کی، لے یوریہو، تاکہ وہ قابیل کو یہ دکھلا دے کہ کیف یواری سوءۃ اخی، کہ وہ اپنے بھائی کو دفن کیسے کرے. میں نے بڑی زحمت دی، اب گفتگو آگے نہیں جائے گی. لے یوریہو کیف یواری سوءۃ اخی، کوے نے بتلایا کہ بھائی کو کیسے دفن کیا جائے. ایک مرتبہ قابیل نے آواز دی، قرآن بول رہا ہے یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، وائے ہو میرے اوپر کہ میں کوے جتنی بھی سمجھ نہیں رکھتا. بھائی بہت توجہ فرمائیے گا، اب گفتگو اس منزل سے آگے نہیں جائے گی. تو قابیل ہے، بھائی قتل ہو چکا ہے، میت پڑی ہے، سوچ رہا ہے کہ اس کا کیا کرے. بھائی یہی ہے نا صورتحال پوری جو قرآن کی روشنی میں سامنے آئی. بھائی کافر ہے، قاتل ہے، فاسق ہے، گمراہ ہے، لیکن سوچ یہ رہا ہے کہ پہلے دفن کروں گا پھر کچھ اور کروں گا، میت چھوڑ کے کہیں اور نہیں جاؤں گا. میت کے دفن کرنے کی فکر ہے، کام بعد میں نپٹائے جائیں گے، پہلے میت دفن کرو. تو یہ ہے مزاج قابیل کا. یعنی کبھی کبھی کافر کی بھی تو تعریف کرنی پڑتی ہے نا. بس میں نے بڑی زحمت دی، میں اب گفتگو کو اس منزل سے آگے نہیں لے جاؤں گا. بھائی یہ دو بھائیوں کا کردار تھا جن میں ایک حابیل بنا ایک قابیل بنا. مقدس گھر، مقدس ماں، مقدس باپ، مقدس ماحول، فرشتوں کی آمد و رفت ہے یا نہیں؟ لیکن شیطان کا زور جو صرف ہو رہا ہے، اس مقدس گھر میں جو شیطان کا زور صرف ہوا تو ایک قابیل بن کے سامنے آیا، ایک صالح بن کے سامنے رہا. یہی ہے نا. اب منیت میں اور عصمت میں یہی فرق ہے. جہاں عصمت ہو وہاں شیطان گھر میں گھس جائے، اور جہاں منیت ہو وہاں فرشتہ بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو. فرشتے کی مجال نہیں ہے کہ اجازت کے بغیر گھر میں آ جائے. آیا فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ بی بی انا الخیاط جئت بالثیاب، درزی ہوں بی بی، کپڑے لے کے آیا ہوں. بھائی واقعہ تو سب کو معلوم ہے، اور اب میں واقعے کو کیا بیان کروں؟ ضرورت کیا ہے واقعے کو بیان کرنے کی؟ بی بی میں خیاط ہوں، درزی ہوں، کپڑے لے کے آیا ہوں. بھائی کیا بی بی نے پہلے سے کپڑے دیے ہوئے تھے؟ نہیں دیے تھے نا. اچھا اگر غلطی سے آپ کے گھر پہ کوئی درزی آ جائے اور کہے کہ کپڑے لے لیجئے، آپ لے لیں گے؟ نہیں لیں گے نا. منع کر دیں گے کہ بھائی تمہیں غلط فہمی ہو گئی، کسی اور گھر پہ جاؤ، جس نے کپڑے دیے ہوں گے اسے جا کے دو. یہ بی بی نے وصول کیسے کر لیے؟ بھائی کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی یہی تو منیت ہے، یہی تو منیت ہے کہ ہماری جنت کا رضوان اور ہم ہی اس کا لہجہ نہ پہچانے. کیا عرض کروں اور کس طریقے سے عرض کروں؟ میری بات وقت سمجھ میں نہیں آتا کہ ان فضائل کو کس طریقے سے بیان کیا جائے. بھائی محمد کی بیٹی اور رضوان کا لہجہ نہ پہچانے، پہچان لیا. بھائی حق میں اور صدق میں یہی فرق ہے. صدق کے معنی سچ، صدق کے معنی سچ، اور حق کے معنی سچ. بھئی یہی ہے نا فرق. عرض کروں، دیکھیے سچ وہ قول جو واقعے کے مطابق ہو، اور حق وہ عمل جو قول کے مطابق ہو جائے.
یعنی کوئی کام ہو گیا, آپ نے کہا بھائی فلاں کام ہو گیا, سچ بولے, اور اگر آپ کے کہنے سے وہ کام ہو جائے حق ہوا. تو بیوی نے واقعاً کسی درزی کو کپڑے نہیں دیے تھے, نہیں دیے تھے. یہ تو امر کن کی منزل ہے نا. اب جب زبان سے نکل گیا کہ کپڑے درزی لے گیا ہے تو پھر واقعاً لے گیا ہے. کچھ بات واضح ہو رہی ہے, واقعاً لے گیا ہے. اور جب آئے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ میں رضوان ہوں, نہیں درزی ہوں, اب درزی ہی بن کے آئے گا. اور بیوی چونکہ آواز پہچانتی ہے کپڑے لے گی, اور ایک کپڑے کا رنگ سبز ہوگا, دوسرے کپڑے کا رنگ سرخ ہوگا. جب عید کا دن آیا اور حسن ابن علی سبز لباس پہنے ہوئے نکلے اور حسین ابن علی سرخ لباس پہنے ہوئے مسجد رسول میں داخل ہوئے, تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس موجود تھے. جبریل نے بچوں کو دیکھا, بے اختیار جبریل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا جبریل یہ خوشی کے موقع پہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کیا بتاؤں, یہ رنگوں کو تو پہچان رہے ہیں نا, ایک زہر سے شہید ہوگا, دوسرا تلوار سے قتل کیا جائے گا. اب انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا کہ یہ جو کپڑا آیا اور بچے کپڑے پہن کر عید کے موقع پہ مسجد میں آئے تو بچوں کی مشیت کیا تھی. ممکن ہے کہ کل اس موضوع پہ گفتگو ہو جائے, لیکن اب میں بات کو اس منزل پہ روک رہا ہوں, اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اللہ کے رسول یہ جو سرخ لباس ہے نا, یہ علامت ہے, یہ علامت ہے اللہ کے رسول کہ آپ کا یہ نواسا خنجر سے ذبح کیا جائے گا. بھائی بات تو کربلا تک آ گئی نا, کربلا تک بات آ گئی, لیکن میں اب پھر واپس لے چل رہا ہوں آپ کو, کربلا سے بہت پہلے لے چل رہا ہوں. دیکھیے اولاد ابو طالب کو تاریخ میں کہتے ہیں طالبیین. اولاد ابو طالب ان کے لیے تاریخ میں جو لفظ ہے وہ ہے طالبیین. اور ابو الفرج اصفہانی نے ایک کتاب لکھی ہے مقاتل الطالبیین, یعنی اولاد ابو طالب میں قتل ہونے والے, پوری ایک کتاب ہے. کچھ بات تو واضح ہو رہی ہے نا, کتنی قربانیاں دی ہیں اولاد ابو طالب نے کہ پورا ایک مقتل لکھا گیا الگ سے. ان ابو طالب کے بیٹے ہیں جعفر طیار. کون ہے یہ جعفر طیار؟ ابو طالب کے بیٹے. بھائی بہت توجہ سے سماعت کیجیے گا بات کو, اس لیے کہ میں مصائب تک آ چکا ہوں, لیکن نہیں ہوتا اتنا وقت کہ مقاتل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے. تو اب بات آ گئی تو دو جملے جعفر طیار کے سلسلے میں سنتے جائیں. غزوہ موتا میں جعفر شہید ہوئے تو پیغمبر بعد کی جنگوں میں کہا کرتے تھے علی کو بھیجتے وقت کہ پروردگار تو نے جنگ بدر میں عبیدہ کو مجھ سے لے لیا, تو نے جنگ احد میں حمزہ کو مجھ سے لے لیا, پروردگار تو نے غزوہ موتا میں جعفر کو مجھ سے لے لیا. اب یہ علی میرا اکیلا سہارا ہے. جنگ حنین میں یہ جملہ کہا ہے پیغمبر نے, تو کیا شان ہوگی جعفر کی, کیا شان ہوگی جعفر کی. اور جب دونوں ہاتھ کٹے ہیں تو پیغمبر نے کہا کہ مجھے اس کے ہاتھ کے کٹنے کا غم نہیں ہے, یہ تیار ہے, اسے جنت میں 2 پر ملیں گے, ہے نا. یہ ہے جعفر. یہ سابقون الاولون میں ہے. حبشہ ہجرت کی تھی, وہاں عیسائیوں کو مسلمان بنایا تھا. حبشے میں جعفر طیار نے عیسائیوں کو مسلمان بنایا تھا. اور برس حبشے میں رہنے کے بعد جب جعفر پلٹے ہیں تو اس دن پلٹے ہیں جس دن خیبر فتح ہوا ہے. کسی نے پیغمبر کو خبر دی کہ یا رسول اللہ جعفر آ گئے. پیغمبر کے چہرے پہ خوشی آ گئی, کہنے لگے اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں فتح خیبر کی خوشی مناؤں یا آمد جعفر کی خوشی مناؤں. یہ ہے شان, یہ ہے شان جعفر طیار کی. بھائی یعنی فتح خیبر, خیبر میں یہودی تھے نا, اس کے برابر ہے آمد جعفر. جعفر نے عیسائیت پہ حملہ کیا تھا, علی نے یہودیت پہ حملہ کیا خیبر میں. بھائی اب یہ باتیں ذہن کے اندر محفوظ ہوتی جائیں تو یہ شان ہے جعفر طیار کی. اور اس جعفر طیار کا بیٹا ہے عبداللہ, اور اس کے 2 بیٹے ہیں اون و محمد. اب تو یہ شجرہ سمجھ میں آ گیا. عبداللہ ابن جعفر طیار کی شادی ہوئی جناب زینب سے. حضرت عبداللہ کی شادی جناب زینب سے ہوئی. بھائی سنیں, اتنے بڑے بہادر تھے عبداللہ ابن جعفر طیار, اتنے بڑے بہادر تھے
کہ صفین میں علی کی لشکر کے علمبردار تھے. بھائی جملہ سنیں تاکہ عبداللہ کی قدر ہو جائے, جب تو بات بنتی ہے. صفین میں عبداللہ ابن جعفر طیار لشکر علی کے علمبردار تھے. ایک مرتبہ علم کو رکھا اور حملہ کیا امیر شام کی فوج پر. تو علی اتنے خوش ہوئے کہ مڑ کر مالک اشتر سے کہنے لگے کہ میرے عبداللہ کی جنگ دیکھ رہے ہو؟ بھائی کتنا بڑا بہادر رہا ہوگا. میرے عبداللہ کی جنگ دیکھ رہے ہو؟ اس کے بیٹے ہیں اونو محمد. اب کہاں ہے اتنا وقت کہ میں آپ کی خدمت میں پورے تفصیلات عرض کروں کہ کربلا میں واقعات کی شان کے ساتھ پیش آئے. بھائی نام آیا, آپ نے گریہ کیا, لیکن اب جملے تو سماعت فرماتے ہی جائیں نا. پیسر سعد نے تیر اندازی کی جیسا کہ میں کل عرض کر رہا تھا. میں جاؤں گا, مجھے اونو محمد تک جانا ہے, لیکن یہ جملے سنتے جائیں. 4000 تیر اندازوں نے تیر پھینکے. حسین ابن علی کے 25 اصحاب ان تیروں سے شہید ہوئے. اور جب 25 صحابی شہید ہو گئے تو اب زہیر گئے, ابو سمامہ سیداوی گئے, حبیب ابن مظاہر گئے, یعنی ایک کے بعد دوسرا صحابی, دوسرے کے بعد تیسرا صحابی جاتا رہا. سارے صحابہ کام آئے. جب سارے صحابہ شہید ہو چکے تو اب جو بچے وہ رشتہ دار تھے. اب رشتہ داروں میں بحث شروع ہوئی کہ پہلے کون جائے گا. یہ کیا جملہ مختصر سے عرض کر رہا ہوں. اب جو رشتہ دار ہیں نا حسین کے, ان میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ پہلے کون جائے گا. ابھی ایک نے کہا کہ پہلے میں جاؤں گا, دوسرے نے کہا پہلے میں جاؤں گا. آپس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اتنے میں آنکھ کے اشارے سے ابو الفضل عباس نے اپنے بھائیوں کو قریب بلایا, آنکھ کے اشارے سے بلایا اور کہا یہ تو بات کر رہے ہیں نا, تم چلے جاؤ مولا کی اجازت سے, جاؤ جاؤ مولا سے اجازت لے لو, تم چلے جاؤ. عباس کے بھائی گئے, عباس کے بھائی گئے, شہید ہوئے. اختلاف روایات میں کہ 2 بھائی تھے کربلا کے میدان میں یا 3 بھائی تھے, بہرحال وہ شہید ہوئے. عباس ان کے لاشیں کو اٹھا اٹھا کے لاتے رہے. بھائی تو شہید ہو گئے نا عباس کے. بھائی بہت توجہ رکھیے گا. اب پھر گفتگو ہے کہ پہلے کون جائے. عباس اب سامنے نظر نہیں آ رہے ہیں, عباس نہیں ہے سامنے. اتنے میں دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا اور عباس اپنے 9 سال کے بیٹے محمد کو گود میں لیے ہوئے باہر آئے خیمے سے. عباس کے اس بیٹے کا نام ہے محمد, 9 سال کی عمر ہے, گود میں لے کے آئے. کہا مولا میرے بیٹے کو اجازت دیجیے, میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. بس اب حسین سے صبر نہ ہو سکا, پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے, کہنے لگے عباس مجھ پہ رحم کرو, عباس مجھ پہ رحم کرو. اب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا کہ ام البنین کا گھر اجڑ جائے اور میں دیکھتا رہوں عباس. مولا بچے کو جنگ کی اجازت دیجیے, جنگ کی اجازت. کہا نہیں عباس میرے حال پہ رحم کرو, اب مجھ سے یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنی آنکھ سے دیکھوں کہ ام البنین کا گھر اجڑ رہا ہے. کہا کہ نہیں مولا اجازت دیجیے, بحث ہو رہی ہے. عباس کو اصرار ہے مولا میرے بیٹے کو اجازت دیجیے. حسین کہنے کہ عباس میں کیسے اجازت دوں. بھائی یہ خبر فضا کے ذریعے خیمے میں پہنچی. فضا فضا دوڑتی ہوئی خیمے میں گئی شہزادی کے پاس. کہا بی بی آپ نے کچھ سنا؟ کہا فضا کیا ہوا؟ کہا عباس کے چھوٹے بچے کو اجازت مل رہی ہے. عباس اپنے بچے کو گود میں لے گئے اور بی بی اجازت دلوا رہے ہیں جنگ میں جانے کی, جنگ میں جانے کی اجازت دلوا رہے ہیں. ایک مرتبہ جلال آیا شہزادی زینب کو, کہا فضا یہ تو بتلا یہ اونو محمد ہے کدھر؟
یہ میرے بیٹے کیوں نہیں گئے میدان میں؟ میرے بیٹے میدان میں کیوں نہیں گئے؟ بلا کے لا۔ فضا باہر آئی اور محمد کے قریب گئی، کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، واپس پلٹی۔ کہا بی بی میں بلا نہیں سکی۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا بی بی کیا بتلاؤں، بچے مچل رہے ہیں میدان میں جانے کے لیے کہ ماموں ہمیں اجازت عطا ہو، لیکن ایک کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں، دوسرے کا ہاتھ ابوالفضل عباس کے ہاتھ میں، اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ سنیں، کہا خیر میں دیکھوں گی، بھائی مقتل کے جملے ہیں، جلال ہے شہزادی کو، تیوریوں پہ بل ہے شہزادی کی، خیر میں دیکھوں گی کہ میرے بچے میدان میں کیوں نہیں جا رہے ہیں۔ اتنے میں خبر آئی کہ حسین نے محمد کو اجازت دے دی۔ اب ساری بیویاں خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی اور دیکھنے لگی کہ بچہ کس شان سے جا رہا ہے۔ بھائی 9 برس کا بچہ ہے، گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتا۔ گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا، تلوار ہے، مائل ہے، زمین پہ خط دیتی جا رہی ہے۔ ابوالفضل عباس بچے کو ساتھ لیے ہوئے میدان میں جا رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں کہ بیٹے زخموں سے گھبرانا مت، زخموں سے مت گھبرانا، جب بھی کوئی تلوار آئے تو یاد کرنا کہ تو حیدر کرار کا پوتا ہے۔ جب بھی کوئی زخم آئے نا تیرے اوپر تو یہ یاد کر لینا کہ تو حیدر کرار کا پوتا ہے، گھبرانا نہیں بیٹے۔ اور بیٹے گھبرا کے واپس نہ آنا، اپنے باپ کو شرمندگی سے بچا لینا۔ یہ نصیحت کی، یہ وصیت کی عباس نے۔ محمد میدان میں گیا، بھائی 9 برس کا بچہ ہے، ابھی گئے ہوئے کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک مرتبہ اس نے آواز دی، چاچا میری مدد کو پہنچیے۔ بھائی عباس کا بیٹا ہے نا، عباس کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے جس لگائی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، چاہا کہ میدان کی طرف جائیں، بیٹے کی محبت آئی۔ حسین نے ڈانٹ کے کہا، خبردار عباس، کسی باپ کی یہ مجال نہیں ہے کہ بیٹے کے لاشے پہ چلا ہے۔ عباس خبردار، کسی باپ کی یہ ہمت نہیں ہے کہ بیٹے کے لاشے پہ جائے۔ عباس میں جاؤں گا۔ حسین ابن علی گئے، محمد ابن عباس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے۔ ایک خیمے میں محمد ابن عباس کے لاشے کو رکھا گیا۔ حسین لائے، محمد کی لاش کو لائے، ایک خیمے میں رکھ دیا۔ عباس کی بیوی آئی، زوجہ ابوالفضل عباس، زبان سے کچھ نہیں کہا، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں تھے، دو زانو بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے خون لیا، اپنے رخسارے پہ مرنا شروع کیا۔ فضا پھر دوڑتی ہوئی گئی، بی بی آپ نے کچھ سنا؟ محمد کا لاشا آ گیا۔ آئی شہزادی زینب آئی، زوجہ ابوالفضل کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا بی بی تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا بچہ بھائی کے کام آ گیا، لیکن بی بی میں اپنے بچوں کو کیا کروں؟ ابھی تک انہوں محمد میدان میں نہیں گئے۔ بی بی میں اپنے بچوں کا کیا کروں؟ اور اب جلال کے عالم میں کہا کہ فضا ذرا بھائی کو تو بلا کے لا۔ بھائی آپ نے گریہ کیا اور اب مجھ میں حوصلہ نہیں ہے بیان کرنے کا، اب قوت نہیں ہے بیان کرنے کی۔ فضا ذرا بھائی کو تو بلا کے لا۔ حسین ابن علی آئے، گھبرائے ہوئے آئے، بہن کیوں یاد کیا؟ بھائی سوال سنیں گے؟ کہا بھیا اس لیے یاد کیا، اس لیے بلایا کہ ایک سوال پوچھنا ہے۔ کہا بہن پوچھو۔ کہا بھیا بس اتنا پوچھنا ہے، تمہاری ماں کا نام کیا تھا؟ کہا بہن فاطمہ زہرا۔ کہا
اسی کی بیٹی میں بھی ہوں. میرے ماں کی آنکھ کی قسم میرے دونوں بچوں کو اجازت ہے. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرة الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. صلوات. عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو یہ تھا کہ انسان جب اس دنیا میں آیا تو کیفیت جبر میں آیا. انسان جب اس دنیا سے گیا تو کیفیت جبر میں گیا. یعنی انسان کی زندگی کا آغاز و انجام اور انسان کی زندگی کی ابتدا اور انتہا اور انسان کی زندگی کے دونوں سرے وہ ہیں جبر. انسان کی پیدائش جبر ہے، انسان کی موت جبر ہے. اور اسے میں جبر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھیجنا چاہے اور آپ آنے سے انکار کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے. وہ بلانا چاہے اور انسان جانے سے انکار کر دے، یہ ممکن نہیں ہے. تو انسان کی زندگی دو جبروں کے درمیان چل رہی ہے، اور ان دو جبروں کے درمیان انسان حالت اختیار میں ہے. اور وہ اختیار جو انسان کے پاس ہے وہ مکمل احتیاج کے ساتھ ہے. یہ ہے تھیسس آج کی تقریر کا. آغاز جبر، اختتام جبر، درمیان میں اختیار، لیکن ایسا اختیار کہ ہر قدم پر احتیاج. غذا کی احتیاج، لباس کی احتیاج، سانس لینے کے لیے ہوا کی احتیاج، رہنے کے لیے مکان کی احتیاج. کتنی احتیاجات ہیں جو انسان کو گھیرے ہوئے ہیں. تو اگر انسان ان ساری احتیاجات پہ نگاہ ڈالے تو اسے اندازہ ہوگا کہ جسمانی احتیاج کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی احتیاج بھی چل رہی ہے. اور اسی
روحانی احتیاج کی بندوبست کا نام ہے ہدایت، اور اسی ہدایت پر چلنے کا نام ہے اتباع۔ آواز بلند نعرہ سلام۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اس ہدایت پر چلنے کا نام اتباع ہے، اسی ہدایت کو ٹھکرا دینے کا نام ہے گمراہی، اور اس ہدایت کے مقابلے پر قیام کرنے کا نام ہے طغیان۔ یہ اصطلاحات محفوظ رہیں، اس لیے کہ یہ ساری وہ اصطلاحات ہیں جو قرآن مجید نے استعمال فرمائی ہیں۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان میں سرکشی اور طغیان اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو مالدار محسوس کرنے لگے، مستغنی محسوس کرنے لگے۔ بھئی یہ ہے قرآن مجید، ان الانسان لیطغی، انسان میں سرکشی اس وقت آتی ہے جب انسان کو استغنا کا خیال آ جائے۔ بھئی ایک لفظ ہے عربی زبان میں غنا، اور دوسرا لفظ ہے عربی زبان میں استغنا، ان دونوں لفظوں میں فرق کیا ہے؟ غنا کے معنی دولت مندی، استغنا کے معنی دولت مندی کا احساس۔ تو دولت مندی پہ اعتراض نہیں کیا قرآن نے، قرآن نے کہا ان الانسان لیطغی، انسان میں اس وقت سرکشی پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو مستغنی خیال کرنے لگتا ہے، حالانکہ پیدا کیا ہے محتاج۔ جب محتاج پیدا کیا ہے تو اپنی احتیاج کو سامنے رکھ کر اپنے سر اطاعت کو خم رکھو۔ تو ہر انسان محتاج ہے، ہر انسان محتاج ہے، اور جس سے احتیاج رکھتا ہے اس کے سامنے سر کو خم بھی رکھتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے عزیزان محترم، یہ انسان کی نفسیات ہے کہ جس سے احتیاج پڑ جائے اس کی خوشامد بھی ہوگی، اس کی اطاعت بھی ہوگی، اس کے سامنے سر بھی خم ہو جائے گا۔ یہی ہے نا انسان کا مزاج۔ تو بس بات کل اتنی ہے کہ انسان کس کا محتاج ہے۔ اگر انسان کا محتاج ہے تو انسان کے آگے سر کو جھکائے گا، اور اگر انسان خدا کا محتاج ہے تو پھر خدا کے آگے سر کو جھکائے گا۔ محمد و آل محمد صلوات۔ بھئی یہ بات تو واضح ہو رہی ہے نا۔ اب کچھ اس طریقے سے بھی گفتگو ہو جائے، میرے سامنے حد نظر تک میرے نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں خصوصیت کے ساتھ متوجہ کر رہا ہوں۔ بھائی مال، استغنا، یہ مال ہے کیا؟ المال ما یمیل النفس الیہ، مال اسے کہتے ہیں جو خواہش نفس کی بنیاد پر حاصل کیا جائے، یہ ہے مال کی تعریف۔ بھائی بڑی نازک منزل ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس منزل سے گزر جاؤں آسانی کے ساتھ کہ میرے ایک ایک سننے والے تک میرا میسج کنوے ہو جائے۔ مال حقیقت میں کوئی شے نہیں ہے، مال نام ہے انسان کے میلان نفس کا۔ اب میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کروں۔ بھائی معاشیات میں ایک اصطلاح ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، رسد اور طلب۔ اگر کوئی مال بازار میں پڑا ہوا ہو، کوئی مال بازار میں پڑا ہو اور کوئی انسان خریدنے کے لیے نہ جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اگر 100 خریدنے چلے جائیں مال قیمتی ہو گیا، 1000 خریدنے گئے کچھ اور قیمت بڑھ گئی، 1,00,000 آدمی چلے گئے تو اب جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے شے کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ بھائی ہے یا نہیں؟ تو قیمت معین ہوتی ہے انسان کی احتیاج سے، اور قیمت معین ہوتی ہے انسان کے میلان نفس سے۔ اگر میں اس بات کو واضح کر سکا کہ احتیاج معین کرتی ہے قیمت، بھائی یہ جو زر و جواہر ہیں یہ جمادات ہیں، اور جمادات سے افضل ہے نبات، نبات سے افضل ہے حیوان، حیوان سے افضل ہے انسان۔ تو جمادات ہے نا، ہیرا، یہ سکے، یہ جمادات ہے نا، آپ نے انہیں قیمت دی تو وہ قیمتی ہوئے، اگر آپ انہیں قیمت نہ دیتے تو ان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ تو قیمت انسان کے رجحان سے معین ہوتی ہے، اور اس رجحان کا تعلق ہے اطاعت سے، کہ بھائی اگر رجحان میں اطاعت خدا ہے تو مال کی قیمت نہیں ہوگی، اور اگر رجحان میں اطاعت خدا نہیں ہے
تو مال ہی سب کچھ ہوگا. بھائی اب فرق کیسے پیدا ہو اور فرق کیسے سمجھ میں آئے کہ پروردگار کی نگاہ میں قیمت کی شے کی ہے. تو شداد کا خزانہ بھرا ہوا تھا, ہم نے قیمت نہیں لگائی. فرعون کا خزانہ بھرا ہوا تھا لیکن ہم نے فرعون کی قیمت نہیں لگائی. اور ایک مفلس بستر پہ سو گیا, کیا تھا اس کے پاس؟ بھائی کون سی دولت تھی اس کے پاس؟ بستر پہ سویا تو قیمت لگی نا. اب بستر پہ سو جائے تو ہم بتلائیں گے کہ اس کی قیمت کیا ہے. بھائی قیمت دے تو کیا دے, یعنی عجیب منزل ہے, قیمت لگانی ہے. اور ہمیشہ وہ تاجر کامیاب ہوتا ہے جو گاہک کے مزاج کو سمجھ لے. وہی تاجر کامیاب ہے جو گاہک کے مزاج کو سمجھے. بھائی سونے والا جو جملہ کہہ رہا ہے نا, اس جملے میں, سونے والے کے جملے میں اس کی پوری زندگی کی پالیسی ہے. اب میں عرض کروں جملہ, خدا کی قسم نہج البلاغہ میں عجیب جملہ کہہ دیا. ارشاد فرمایا الہی, یہ جملہ علی کی پوری زندگی کی پالیسی ہے. الہی ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ. پروردگار میں تیری جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کر رہا ہوں. پروردگار میں تیرے جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کر رہا ہوں. بل وجدتک اہلا للعبادہ. پروردگار میں نے تجھے اہل پایا عبادت کا. تو اب جو بندہ خدا کی اہلیت پہ گفتگو کرے, کیا شان ہوگی اس بندے کی جو خدا کی اہلیت پہ گفتگو کرے. تو جنت کی شوق میں عبادت نہیں کر رہا ہوں, رکھ لے اپنے پاس اپنی جنت. تو بھئی اب دے تو کیا دے, یعنی ہے نا یہ پرابلم کہ دے تو کیا دے. نہ تیرے جہنم کا خوف ہے, نہ تیرے جنت کی طمع ہے. میں جو عبادت کر رہا ہوں وہ فقط اس لیے کہ تجھے اہل پایا عبادت کا. بھائی اب میں کیا عرض کروں, سورہ دہر میں, بڑا مشہور سورہ ہے جس کا نام حلقہ بھی ہے, سورہ دہر میں پروردگار عالم ایک جملہ فرما چکا ہے, جزاہم بما صبروا جنتاً وحریرا. یہ صبر کرنے والے, روزہ رکھنے والے جو لوگ ہیں نا, جزاہم, ہم انہیں جنت جزا میں دے چکے. تو اب جنت تو مل چکی, اور اب ہے کیا جو دے. تو اب ایک ہی شے رہ گئی تھی اور وہ تھی مشیت. تو اب مشیت لے لو, نفس کو دے دو. بھائی مرضی لے لو, مرضی لے لو, اپنے نفس کو دے دو. مشہور آیت ہے. اب اس مشہور آیت کو آپ کی خدمت میں کیا ضرورت ہے کہ پیش کیا جائے, لیکن سنیں بھائی عجیب منزل ہے. میں نے بار بار ہجرت کے واقعات بیان کیے, نہیں بیان کروں گا, فقط ایک جملہ عرض کروں گا. سو رہا ہے, بھائی سو رہا ہے بستر پر, بستر پہ سو رہا ہے نا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک بندہ ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ رہا ہے, مرضی کو خرید رہا ہے. دیکھیے بھائی ایک لفظ نے فیصلہ کیا ہے, ایک لفظ نے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي. یشری کے معنی کیا ہے, بیچنا. یشری کے معنی بیچنا. تو آیت نے کیا کہا, بھائی یہ بندہ جو بستر پہ لیٹا ہوا ہے یہ نفس کو بیچ رہا ہے اور مرضی کو خرید رہا ہے. جملہ الٹ کے بھی کہا جا سکتا تھا. بھائی بہت توجہ رکھیے گا, یعنی پروردگار اس بات کو الٹ کے بھی فرما سکتا تھا کہ ہم نے اس کے نفس کو خرید لیا اور اپنی مرضی بیچ دی. ہم نے نفس کو خریدا نہیں ہے,
یہ جملہ نہیں ہے کہ ہم نے نفس کو خریدا، یہ ہے کہ اس نے نفس کو بیچا۔ بھائی ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم نے نفس کو خریدا نہیں کہا، اس نے نفس کو بیچا یہ کہا۔ ان دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ بھائی اگر یہ ہوتا کہ ہم نے خریدا تو ارادہ اللہ کا ہوتا، اس نے بیچا ارادہ اس کا ہے۔ نہیں، میں بات کو ذرا سا اور واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، ہم نے خریدا نہیں، یہ جملہ نہیں ہے کہ ہم نے خریدا۔ بھائی اگر یہ جملہ ہوتا نا تو آسانی کے ساتھ تفصیل لکھنے والے یہ کہہ کے گزر جاتے کہ بھائی وہ سو رہا تھا اللہ نے خرید لیا، تو سونا ثابت ہو جاتا۔ بھائی باریکی کی طرف نگاہ گئی، کہا نہیں ہم نے نہیں خریدا، اس نے وہ بیچا، یعنی سونے میں بھی اتنا بیدار ہے۔ عرض کروں گا اس آیت کے سلسلے میں، اور غالباً یہ موضوع گفتگو جڑے گا نشتر پارک کے موضوع سے، تو ظاہر ہے کہ مجھے آج کے حد تک فقط اتنا عرض کرنا تھا کہ شداد کی قیمت نہیں ہے، فرعون کی قیمت نہیں ہے، قیمت اس کی جو بستر پہ آ جائے۔ بھئی یہی ہے نا، بہت توجہ فرمائیے گا اعزاز محترم۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس دے رہا ہے، جان دے رہا ہے، تو مال سے قیمت معین نہیں ہوتی، قیمت معین ہوتی ہے انسان کی کردار سے۔ بھائی میں اور بھی بات کو واضح کر دوں، بہت توجہ رکھیے گا، بات ذرا سی اکیڈمک ہے لیکن کبھی کبھی اس طریقے سے بھی سننا چاہیے جس طریقے سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک فقیر نے ایک انسان نے جس کی روزانہ کی آمدنی 2 روپے ہے، اس نے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دے دیا، اور ایک انسان نے جس کی روزانہ کی آمدنی 1 لاکھ روپیہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں 100 روپے دے دیے۔ کس نے زیادہ دیا؟ بھائی بہت سیدھی بات ہے۔ بھائی جس نے 2 روپے کمائے تھے اس نے 1 روپیہ دیا، اور جس نے 1 لاکھ کمایا تھا اس نے 100 روپے دیے۔ بھائی ظاہر بھی نگاہ تو یہی کہے گی کہ 100 روپے بہت زیادہ ہیں، لیکن کبھی توجہ کی کہ اس نے اپنے سرمایہ کا 50% حصہ دے دیا، اور اس نے اپنے سرمایہ کا 1.25 حصہ بھی نہیں دیا۔ بھائی کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ بھائی بہت توجہ رکھیے گا۔ تو اللہ مادے کو نہیں دیکھتا، یعنی اللہ کی نگاہ میں اس 100 روپے کی قیمت نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں اس 1 روپے کی قیمت ہے کہ اس نے سرمایہ کا آدھا حصہ دے دیا۔ تو بھائی روٹیاں گھر میں تھی ہی کل 3، بھائی 3 ہی تو روٹیاں تھی نا گھر میں، اور وہ تینوں اٹھا کے دے دی گئی، تو اب سورہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ لیکن بھائی بڑی عجیب شان کے ساتھ آیا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جب کوئی وعدہ کر لے تو اس وعدے کو توڑتا نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا، بھائی توجہ رکھیے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ ہے قرآن کی آیت، کہ 1 نیکی کرو گے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دوں گا۔ بھائی 1 نیکی کرو گے 10 نیکیاں دوں گا۔ روٹیاں دی گئی 3، سورہ آیا حالتا 30 آیتوں پر، تو ہر روٹی کے بدلے میں 10 آیتیں آئی ہیں نہیں؟ بھائی یہ ہے کمال، یہ ہے کمال، ہر روٹی پہ 10 آیتیں، 30 آیتوں پہ مشتمل ہے سورہ دیر، سورہ حلقہ میں 30 آیتیں ہیں، اور 3 روٹیوں پر یہ سورہ آیا، تو ہر روٹی پر 10 آیتیں۔ بھائی کوئی پوری زندگی پہ 1 آیت دکھلا دے، کوئی پوری زندگی پہ 1 آیت دکھلا دے، تو خدا کی قسم اللہ کے عدل کا کمال یہی ہے کہ اللہ کسی کے حق کو مارتا نہیں ہے۔ اگر انہیں سورہ حلقہ دیا تو انہیں سورہ منافقون دے دیا۔
پورا سرمایہ دے دیا، گھر میں جتنا بھی کھانے کو تھا نا وہ سب اٹھا کے دے دیا۔ تو یہ جو کردار فاطمہ زہرا میں آیا، کہاں سے آیا یہ کردار؟ بھائی یہ ہے منزل اتباع ہدایت کی۔ یہ جو فاطمہ زہرا میں کردار آیا کہ گھر میں 3 ہی روٹیاں ہیں، کل 3 روٹیاں ہیں، تینوں اٹھا کے دے دو، یہ آیا کہاں سے؟ کچھ ذہن میں آئی بات؟ بھئی یہ کس کی بیٹی ہے؟ عجیب منزل فکر ہے، عجیب منزل فکر ہے جہاں میں سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ بھئی بہت توجہ رکھیے گا، کردار وراثت میں آیا ہے، کردار نسل میں آیا ہے نہیں۔ بھائی جملے کو ذہن میں محفوظ رکھیں کہ بہت سے تاریخ اسلام میں ایسے اکابر ملتے ہیں جنہوں نے گھر لٹا دیا۔ اب گھر لٹایا ہو یا نہ لٹایا ہو، تاریخ میں بہرحال واقع ہیں۔ مال راہ خدا میں دے دیا، قدر کرنی چاہیے۔ بھائی کب یہ کیا؟ جب وہ آیت